अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मैं इस वक्त सिंध हाउस के बाहर मौजूद हूँ और सिंध हाउस में कुछ देर पहले हाईटी हुई है। अपोजिशन जमातों के तमाम कायदीन मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, सरदार अख्तर मेंगल, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम जो इत्तेहादी जो हुकूमत को छोड़कर अपोजिशन का साथ देने का जिन्होंने ऐलान किया है, उन तमाम अरकान को और कायदीन को बुलाया गया और अपोजिशन ने अपनी स्ट्रेंथ शो करनी थी। आज अपोजिशन ने 199 की स्ट्रेंथ शो कर दी है। 199 अपोजिशन के पास अरकान जो सिंध हाउस में आज शरीक हुए हैं, कौन कौन से हैं? 15 तो हैं इत्तेहादी, जो मैं पहले व्लॉग में बता चुका हूँ। अपोजिशन के अपने जो हैं 162 हैं, उनमें से 2 अली वज़ीर एक जेल में है और एक जाम अब्दुल करीम जो है वो रूपोश हैं, लेकिन उनको भी अगर काउंट किया जाए तो 199 अपोजिशन के अरकान हो जाते हैं हिमायतियों समेत। इनमें 15 जो हैं वो हैं इत्तेहादी या आज़ाद मेंबरान और 22 जो हैं वो हुकूमत के मुनहरफ अरकान शरीक हुए हैं। मैं आपके साथ नाम भी शेयर करूँगा कि कौन कौन से हैं। फवाद चौधरी के भाई हैं चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़, वो भी सिंध हाउस में अपोजिशन के इजलास में शरीक हुए हैं जी। और ये बड़ी ख़बर है, ज़ाहिर है फवाद चौधरी के भाई भी उनके साथ नहीं है। तो बाकियों के नाम मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ जो जो इजलास में शरीक हुए हैं। इसमें जी PTI के जो मुनहरफ अरकान हैं, रमेश कुमार आप जानते हैं, चौधरी फ़र्रुख अल्ताफ़, आमिर लियाकत। तस्वीर जो हैं मैंने जो लगाई हैं अपने थंबनेल पर, इसमें आमिर लियाकत को मैंने ज़ाहिर नुमाया रखा है कि आमिर लियाकत भी PTI के रुकन थे, PTI के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़े थे और वो भी आज अपोजिशन के साथ बैठे हैं। नूर आलम ख़ान हैं, वजीहा कमर हैं, राजा रियाज हैं, अच्छा जी जवेरिया ज़फ़र हैं और मोहम्मद अफजल ख़ान हैं, वजीहा कमर हैं, राना मोहम्मद कासिम नून हैं, आमिर तलाल आमिर गोपांग हैं और इसी तरह रियाज समी गीलानी हैं, नवाब शेर वसीर हैं जो शरीक हैं। अच्छा, इसके अलावा जी बासित बुखारी हैं, आसिम नज़ीर हैं और जी जवेरिया ज़फ़र, ये मैंने बता दिया। अच्छा, फ़र्रुख अल्ताफ़ भी हो गया। अच्छा, इसके अलावा अमजद खोसा हैं और भी नाम आ रहे हैं। तो ये मेंबरान हैं जो हुकूमत के अपने मेंबरान हैं, जो मुनहरफ मेंबरान हैं, वो अपोजिशन के इस इजलास में शरीक हुए हैं। अपोजिशन ने अपनी स्ट्रेंथ शो कर दी है। अब अपोजिशन की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से डिमांड है कि वो फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हो जाएं, क्योंकि उनके पास अब अक्सरियत नहीं रही, अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं, इसलिए उनको मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। लेकिन आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो ख़िताब कौम से करना था वो भी उन्होंने मुलतवी कर दिया और ख़िताब में ये कहा जा रहा था कि जी अगर ख़िताब करेंगे तो इम्कानात इसके कवी हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन अभी तक इस्तीफ़े का फ़ैसला नहीं हुआ उनका। और ये ख़बरें आ रही हैं, वज़रा की जानिब से बयानबाजी हो रही है कि जी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पुरज़्म है। वो कहते हैं कि जी आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। अब आखिरी गेंद कब तक होगी मुझे ये समझ में नहीं आ रही। आखिरी गेंद जब होगी तो लड़ेंगे ना। बात यह है कि आखिरी गेंद रही नहीं है, गेम ओवर हो गई है। उसके बाद भी जब गेम ख़त्म हो जाती है, क्रिकेट ये खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, तो क्रिकेट मैच ख़त्म हो जाए जब, तो उसके बाद किस तरह की मैच खेली जाती है ये मुझे समझ में नहीं आ रही। खान साहब अभी भी खेलना चाह रहे हैं जब उनके इत्तेहादी उनको छोड़ चुके हैं, उनके अपने मेंबरान उनको छोड़ चुके हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि जो मुनहरफ अरकान हैं उनकी तादाद 20 से ज़्यादा हो गई है। तो अपोजिशन के अपने 162 अरकान और 15 जो इत्तेहादी और जो आज़ाद मेंबरान हैं, जिनमें 7 MQM के हैं, 4 जो हैं PAP के हैं, ये 11 हो गए और 12वें जो हैं वो हैं जी तारिक बशीर चीमा काफली के, 13वें जो हैं असलम भूतानी हैं, 14वें जो हैं वो अली नवाज शाह हैं, सिंध से आज़ाद मेंबर हैं और 15वें जो हैं वो हैं जमहूरी वतन पार्टी के जो हैं शाहज़ैन भुट्टी।
یہ 15 ارکان اپوزیشن کے ساتھ چلے گئے ہیں. یہ حکومت کے اتحادی تھے یا آزاد ممبران تھے. تو 162 اور 15 کتنے ہو جاتے ہیں؟ 62 اور 15 72 73 74 75 76. اب 177 ارکان اپوزیشن کے پاس اتحادیوں سمیت ہو گئے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہیں 22 ممبران اور ہیں جو حکومت کے منحرف ارکان ہیں. تو 77 78 79 یہ 99 بن جاتے ہیں. یعنی جو ایک جیل میں ہے علی وزیر اور ایک جو ہے ملک سے باہر ہیں یا روپوش ہیں جام عبد الکریم، تو ان سمیت 162 ہیں اپوزیشن کے. تو سندھ ہاؤس میں اس وقت میری اطلاع جو ہے وہ یہ ہے کہ 197 ممبران ہیں جو موجود ہیں، شریک ہوئے ہیں. 2 ممبران اپوزیشن کاؤنٹ کر رہی ہے، علی وزیر کو بھی اور جو جام عبد الکریم ہیں ان کو بھی اپوزیشن کاؤنٹ کر رہی ہے کہ کیونکہ وہ ظاہر ہے ووٹنگ والے دن ان کو بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ جی وہ ووٹ کاسٹ کرنے ضرور آئیں گے. اور اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو اپوزیشن مطالبہ کرے گی یا دبا ڈالے گی کہ علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جو ہیں وہ جاری کریں فوری طور پر، تاکہ وہ اس دن کم از کم جس دن ووٹنگ ہونی ہے اس دن ووٹ کاسٹ کر سکیں. یہ ان کا رائٹ ہے، ان کے حلقے کے عوام کا یہ رائٹ ہے کہ علی وزیر کو ووٹ کا حق دیا جائے. تو اپوزیشن ظاہر ہے اسپیکر سے مطالبہ بھی کرے گی. جو پروڈکشن آرڈرز جاری کرانے کے لیے درخواست جو ہے وہ بھی اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے مشترکہ طور پر اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے پاس جمع کرا دی ہے. اور امکانات ہیں کہ علی وزیر کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوں اور علی وزیر کو ووٹ دینے کا حق مل جائے اور دیا جائے. اور اس کے علاوہ جو جام عبد الکریم ہے وہ تو جو قتل ہوئے تھے ان کے قتل میں ملوث ہیں، ان ظاہر کیس ہے ان پر قتل کا. تو وہ روپوش تھے. کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک سے باہر ہیں، دبئی ہیں یا کہیں باہر ہیں، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اسلام آباد موجود ہیں، لیکن وہ روپوش تھے تو انہوں نے حفاظتی ضمانت لے رکھی ہے سندھ ہائی کورٹ سے. اب جب حفاظتی ضمانت تو انہوں نے لے رکھی ہے تو اس کے بعد تو حکومت ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. کیونکہ مجھے یاد ہے شرجیل میمن والا سین، میں اس دن اس رات کوئٹہ میں تھا اور خبر بھی دنیا ٹی وی پہ میں نے ہی بریک کی تھی کہ شرجیل میمن کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے اٹھا لیا گیا ہے اور نیب نے گرفتار کر لیا تھا. شرجیل میمن جب دبئی سے آئے تھے، وطن واپس آئے تھے تو ان کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا. حالانکہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کی سے ضمانت لی ہوئی تھی اسی دن ہی شرجیل میمن نے، اور ضمانت ملنے کے بعد عدالت سے ضمانت ملنے کے بعد شرجیل میمن نے اسلام آباد لینڈ کیا تھا. لیکن اس کے باوجود نیب نے اٹھا لیا تھا. تو میں نے ہی خبر بریک کی تھی کوئٹہ سے بیٹھ کے کہ جی شرجیل میمن کو جہاز کے سیڑھیوں سے ہی نیب نے اٹھا لیا ہے. اس رات 4-5 سندھ کے وزراء ناصر شاہ سمیت وہ موجود تھے ایئرپورٹ پر، لیکن ان تک بھی نہیں پہنچنے دیا گیا شرجیل میمن کو اور اٹھا لیا گیا تھا. لیکن ہوا کیا، کیونکہ عدالت کی ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ کی ملی ہوئی تھی ان کو، تو وہ نیب کچھ نہیں بگاڑ سکا اور وہ 2-3 گھنٹے میں 4 گھنٹے کے اندر جو ہے شرجیل میمن کو رہا کرنا پڑا تھا. جب وکیل شرجیل میمن کے جو ہیں وہ عدالت کے ضمانتی کاغذات جب نیب کے پاس لے کر گئے تو نیب نے چھوڑ دیا تھا. تو یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت FIA یا نیب یا کسی ادارے کے ذریعے جو ہے یا پولیس کے ذریعے یا کسی بھی جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ذریعے اگر وفاقی حکومت جام عبد الکریم کو اٹھوا بھی لیتی ہے اور گرفتار کروا لیتی ہے تو وہ ان کے پاس ضمانت ہے اور ان کا عدالت میں معاملہ چلا جائے گا کہ بھائی ان کے پاس ضمانت ہے سندھ ہائی کورٹ کی، یہ کیسے گرفتار کر سکتے ہیں. تو یہ اس لیے اپوزیشن ان کو بھی کاؤنٹ کر رہی ہے. تو 199 ارکان کی حمایت اپوزیشن کو مل چکی ہے. وزیر اعظم عمران خان اپنی اکثریت بالکل واضح طور پر کھو چکے ہیں. اب وزیر اعظم کے پاس یا تو استعفے کا آپشن ہے یا جو آخری گیند وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی میں لڑوں گا آخری گیند تک،
حالانکہ گیندیں ختم ہو چکی ہیں، بال کوئی نہیں رہا، سارے بال ختم ہو گئے ہیں، جو T20 کہیں یا جو بڑا میچ کہیں، ٹیسٹ میچ کہیں، بال ہیں ہی نہیں ان کے پاس، لیکن وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ میدان خالی ہے، عمران خان کے ساتھ کوئی ابھی کھیلنے والے جو تھے کھلاڑی، وہ کھلاڑی سارے چلے گئے ہیں ان کو چھوڑ کر، اتحادی بھی، اور اپنے منحرف ارکان جو ہے 22 ارکان ان کے، وہ بھی ان کو کھلاڑی چھوڑ چکے ہیں، لیکن عمران خان اقتدار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وزارت عظمیٰ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اعلانات یہ ہو رہے ہیں حکومتی وزراء کی جانب سے جی کپتان کھلاڑی ہیں، اسپورٹس مین ہیں، اور وہ آخری گیند تک لڑیں گے۔ پتہ نہیں آخری گیند کیا خان صاحب کے پاس ترک کا پتہ ہے کہ وہ شاید یہ سمجھیں کہ جی ہو سکتا ہے MKM واپس آ جائے، یا ہو سکتا ہے BAP واپس آ جائے، اس چکر میں شاید ہوں، لیکن ابھی چانسز نہیں ہے MKM کے یا BAP کے ارکان کے یا کسی بھی اتحادی ممبر کے، ایک بھی ممبر کے، یا ناراض ارکان جو ہیں، یا جو حکومت کے منحرف ارکان ہیں، ان میں سے بھی کسی کا بھی چانس مجھے واپسی کا خان صاحب کے پاس نظر نہیں آ رہا، لیکن خان صاحب فی الحال ابھی تو ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن پریشان ضرور ہیں۔ عمران خان ضرور پریشان ہیں کہ بھائی اکثریت تو ہو چکے ہیں، تو اب ظاہر ہے اس سے بڑی پریشانی کیا ہو سکتی ہے، تو شاید نیندیں بھی حرام ہوں گی حکمرانوں کی اس وقت، لیکن اپوزیشن نے بڑا اپنا آج جو ہے بہت بڑا دن ہے اپوزیشن کے کارکنوں کے لیے، اپوزیشن کے ارکان کے لیے، اپوزیشن کے قائدین کے لیے، کہ ان کے پاس 199 لوگوں کی حمایت ہو چکی ہے، اور ان کو چاہیے تھے 172 ارکان۔ تو مولانا فضل الرحمان خورشید شاہ اور باقی جو رہنما ہیں، انہوں نے پہلے ہی ایڈوانس میں کہہ دیا تھا، اور میں ویلاگ میں اپنے میں بتاتا رہا ہوں کہ بھائی اپوزیشن کا 200 کے قریب اپوزیشن کے ووٹ ہو سکتے ہیں، اور 200 کے قریب ہو چکے ہیں، تقریباً ایک ووٹ 200 میں سے رہ گیا ہے، باقی 199 ارکان کی حمایت اپوزیشن کو حاصل ہو چکی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان اپنا اعتماد کھو چکے ہیں۔ امید پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔